آج ہم جماعت ہفتم مضمون شہریت سبق نمبر 1 اپنے دستور کا تعارف اس سبق کے سوال و جواب دیکھیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا اور بیل آئیکن کو ضرور دبانا تاکہ اگلی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 1 اپنے دستور کا تعارف سوال و جواب۔ سوال نمبر 1 ہے مندرجہ ذیل اصطلاحات کی وضاحت کیجیے۔ اس کا نمبر 1 ہے دستوری ترمیمات یعنی شقیں، اس کے بارے میں ہمیں معلومات لکھنی ہوگی۔ اس سوال میں تھوڑی سی غلطی ہے، اس کو درست کر لیجئے۔ یہاں پر ترمیمات کی بجائے مندرجات ہونی چاہیے، تو آپ کا سوال اس طرح ہو جائے گا دستوری مندرجات کی شقیں لکھنی ہوں گی ہمیں۔ تو اس کا جواب اس طرح ہے ملک کے کام کاج سے متعلق مختلف امور دستور میں شامل کیے گئے ہیں۔ ان مختلف امور ہی کو دستوری موضوعات یا مندرجات کہا جاتا ہے۔ ان مندرجات کے مطابق ملک کا حکومتی کام کاج چلایا جاتا ہے۔ اب اسی کا نمبر 2 ہے یوم دستور۔ تو یوم دستور کی معلومات لکھنی ہوگی۔ اس کا جواب ہے مسودہ کمیٹی کے تیار کردہ دستور کو سن 1949 کو دستور ساز مجلس نے منظور کیا۔ اسی دن کو یوم دستور کہا جاتا ہے۔ اب سوال نمبر 2 ہے بحث کیجئے۔ اس کا نمبر 1 ہے دستور ساز مجلس تشکیل دی گئی۔ تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا سن 1946 سے قبل بھارت کا حکومتی کام کاج انگریزوں کے تیار کردہ قانون کے مطابق کیا جاتا تھا۔ سن 1946 میں انگریزوں نے بھارت کو آزادی دینے کا اعلان کیا۔ بھارت کے رہنماؤں کا ماننا تھا کہ آزاد بھارت کا حکومتی کام کاج انگریزوں کے تیار کردہ دستور کے مطابق نہیں بلکہ بھارتیوں کے تیار کردہ دستور کے مطابق چلنا چاہیے، اس لیے دستور ساز مجلس تشکیل دی گئی۔ اب اسی کا نمبر 2 ہے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کو آزاد بھارت کے دستور کا معمار کہا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر دستور ساز مجلس کی مسودہ کمیٹی کے صدر تھے۔ انہوں نے مختلف ملکوں کے دستور کا گہرا مطالعہ اور غور و فکر کے بعد دستور کا مسودہ تیار کیا۔ اس مسودے کو دستور ساز مجلس میں پیش کر کے مشوروں کے مطابق مسودے میں تبدیلیاں کی۔ دستور کے ہر موضوع کو غلطیوں سے پاک کر کے مسودہ دستور ساز مجلس میں پیش کیا۔ ان سارے کاموں کی وجہ سے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کو آزاد بھارت کے دستور کا معمار کہا جاتا ہے۔ اب اسی کا نمبر 3 ہے حکومتی امور میں شامل موضوعات۔ تو اس کا جواب اس طرح ہے حکومتی امور میں شامل چند موضوعات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 شہریت اور شہریوں کے حقوق۔ نمبر 2 شہریوں اور حکومت کے درمیان تعلقات۔ نمبر 3 حکومت کی قانون سازی کے موضوعات اور انتخابات۔ اور نمبر 4 حکومت کے حدود اور اختیارات۔ اب سوال نمبر 3 ہے مناسب متبادل تلاش کر کے لکھیے۔ اس کا نمبر 1 ہے کس ملک کا دستور مکمل طور پر تحریری شکل میں نہیں ہے؟ الف امریکہ، ب بھارت، جی برطانیہ اور دال ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے برطانیہ۔ نمبر 2 دستور ساز مجلس کے صدر کون تھے؟ الف ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر، ب ڈاکٹر راجندر پرساد، جیم درگا بائی دیشمکھ اور دال بی این راؤ۔ تو یہاں ہمیں صحیح جواب لکھنا ہوگا ڈاکٹر راجندر پرساد۔ اسی کا نمبر 3 ہے مندرجہ ذیل میں سے کون دستور ساز مجلس کے رکن نہیں تھے؟ الف مہاتما گاندھی، ب مولانا ابوالکلام آزاد، جیم راجکماری امرت کور اور دال ہنسا بین مہتا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے الف مہاتما گاندھی۔ اب نمبر 4 ہے مسودہ کمیٹی کے صدر کون تھے؟ الف ڈاکٹر راجندر پرساد، ب سردار ولبھ بھائی پٹیل، جیم ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر، دال جے بی کرپلانی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر۔ اب سوال نمبر 4 ہے اپنی رائے لکھیے۔ اس کا نمبر 1 ہے حکومت کو کن موضوعات پر قانون سازی کرنا ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا ملک میں امن و امان قائم کرنا حکومت کا مقصد ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے سرکاری کام کاج کرتے ہوئے حکومت کو درج ذیل امور سے متعلق قوانین بنانے پڑتے ہیں۔ نمبر 1 ملک کی حفاظت اور بیرونی حملوں سے ملک کا تحفظ۔ نمبر 2 روزگار کے مواقع پیدا کرنا اور غریبی دور کرنا۔ نمبر 3 تعلیم اور صحت کی خدمات۔
नंबर 4, कमज़ोर तबक़ात, ख़वातीन, बच्चों और अतिबासियों की तरक्की के लिए मनसूबाबंदी करना। और नंबर 5, तहक़ीक़ से लेकर अवामी सफ़ाई तक के मुख्तलिफ मौज़ूआत। अब उसी का नंबर 2 है 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के तौर पर क्यों मनाया जाता है? तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा। मसूदा कमेटी ने अपना तैयार करदा दस्तूर 26 नवंबर 1949 को भारतीय दस्तूर साज मजलिस के सामने पेश किया। दस्तूर साज मजलिस ने इस दस्तूर को 26 जनवरी 1950 को मंजूर किया और उसी दिन से दस्तूरी मौज़ूआत यानी मंदरजात के मुताबिक मुल्क का कामकाज चलाया जाने लगा। इसी दिन से भारत में जमहूरियत कायम हुई। इस वजह से 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के तौर पर मनाया जाता है। अब उसी का नंबर 3 है दस्तूरी तरमीमात के मुताबिक हुकूमती उमूर चलाने के फ़ायदे लिखिए। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा। किसी भी हुकूमत को दस्तूर में दर्ज मौज़ूआत के मुताबिक हुकूमती कामकाज करना होता है। इससे हस्बे ज़ील फ़ायदे होते हैं। नंबर 1, कानून की हुक्मरानी कायम होकर इक़्तिदार के नाजायज़ इस्तेमाल की गुंजाइश नहीं रह जाती। नंबर 2, हुकूमत शहरियों के हुकूक को छीन नहीं सकती। नंबर 3, हुकूमत पर आम इंसान के एतबार में इजाफा होता है और हुकूमती कामकाज में इसकी शिरकत बढ़ जाती है। इस वजह से जमहूरियत मजबूत होती है। और नंबर 4, आलमी अमन और तहफ़्फ़ुज़ इंसानी हुकूक की हिफाजत का माहौल तैयार होता है और शहरियों को अपने हुकूक और फ़राइज़ का इल्म होता है। तो आज हमने सबक के तमाम सवालात के जवाब समझ लिए हैं। उम्मीद है आप लोगों को तमाम सवालात के जवाब अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।